چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ امید کر رہا ہوں آج چھٹی کلاس ہے اور الحمدللہ 5 کلاسز لوگوں نے مکمل کر لیا ہے، اور آج کا جو کلاس ہے انشاءاللہ اسم کی آخری پہلو کو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسم کے تعلق سے ہم نے 3 چیزیں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اسم کا جنس، اس کا مذکر مؤنث، اس کی پہچان الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ اسم کے جنس کے بعد ہم نے اسم کا عدد پڑھا تھا، جس میں واحد کا، پھر واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ، اور پھر واحد سے جمع بنانے کا طریقہ، اور جمع کے اندر بھی 2 طرح کے جمع سالم، جمع مکسر، یہ دونوں طرح کے ہم نے جمع کو دیکھا۔ تیسری بات ہم نے جو پڑھا تھا، جو بہت امپورٹنٹ تھا، میں نے اطلاع کیا تھا کہ اس کو اچھے سے پریکٹس کرنا ہے، وہ اعراب۔ اعراب کے تعلق سے ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی اسم حالت رفع میں ہو سکتا ہے، نصب میں ہو سکتا ہے، یا جر میں ہو سکتا ہے۔ اور 8 قسم کے اسما جو تھے، واحد، مذکر مؤنث، مثنیٰ، مذکر مؤنث، جمع سالم، مذکر مؤنث، جمع مکسر، جمع مذکر مؤنث، ان 8 طرح کے اسما کی اعراب ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے آتے ہیں، رفع میں وہ کیسے دکھتے ہیں، نصب میں وہ کیسے دکھتے ہیں، اور جر میں وہ کیسے دکھتے ہیں۔ اس کے بعد اعراب کے تعلق سے ہم نے تھوڑا سا اور وسیع کیا۔ اعراب کا تعلق ہم نے دیکھا کہ جو واحد اسما تھے اور جمع مکسر اسما تھے، جن کا اعراب تنوین کے ذریعے سے آ رہا تھا، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ آ رہا تھا، تو ان کے اعراب میں بھی کچھ تبدیلی آئی، جس کو ہم نے معرب اسما اور مبنی اسما میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ تو مبنی کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک چیز آنا چاہیے کہ کبھی بھی یہ شکل کو نہیں بدلتا ہے، رفع میں بھی سیم، نصب میں بھی سیم، جر میں بھی سیم رہے گا انشاءاللہ۔ معرب یعنی شکل کا بدلنا، اور شکل کا بدلنا 2 طرح سے ہو رہا تھا، ایک منصرف اسما جس میں 3 حالت میں 3 شکل اختیار کر رہا تھا، اور شکل بدلنا تنوین کے ذریعے سے ہو رہا تھا، رفع میں 2 پیش، نصب میں 2 زبر اور جر میں 2 زیر آ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد غیر منصرف اسما جس کی تعداد بہت قلیل تھی، 13% تھا، اس کا اعراب رفع میں 1 پیش، نصب میں 1 زبر اور جر میں بھی 1 زبر کے ساتھ آ رہا تھا، اس کو غیر منصرف اسما کہا گیا۔ تو غیر منصرف اسما کے کچھ فہرست ہم نے پڑھے تھے، 12 سے 13 فہرست۔ جب بھی کوئی اسم اس کے اندر داخل کریں گے تو اس اسم کے اندر داخل، یعنی اس کیٹیگریز کے اندر داخل ہونے والا ہر اسما وہ غیر منصرف ہوگا۔ اور غیر منصرف کہتے ہی آپ کے ذہن میں 3 حالتوں میں 2 شکل، یعنی اور بغیر تنوین کا اعراب، حالت رفع میں 1 پیش، نصب میں 1 زبر اور جر میں 1 زبر۔ بعض مقامات پر یہ حالت جر میں زیر کو قبول کر لیتا ہے، اس کی ایک شکل آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، دوران گفتگو میں بیان کر دوں گا، لیکن نارملی حالت جر میں زیر کو قبول نہیں کرتا نارملی۔ آج ہم اسم کا آخری پہلو پڑھیں گے، جس کو جاننے کے بعد ان 4 چیزوں کا مجموعہ استعمال کریں گے ہم جملوں کے اندر۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ٹاپک وسعت۔ وسعت کے تعلق سے میں نے آپ کو سرسری نگاہ سے کلاس 1 کے اندر یا کلاس 2 کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ وسعت کے اعتبار سے کوئی اسم یا تو وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا، معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا۔ معرفہ نکرہ سے کون واقف نہیں ہے، مجھے ایک بار ریمائنڈ کرائے، معرفہ اور نکرہ سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ نام کس کے ذہن میں سب سے پہلی مرتبہ آیا؟ کوئی ایسا بندہ ہے یہاں پر؟ دیکھیں، اردو زبان کے اندر ہو یا کسی بھی زبان کے اندر 2 طرح کے اسم پائے جاتے ہیں، 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ معرفہ معروف سے نکلا ہے، یعنی کسی ایسے چیز کا نام، کسی ایسے شخص کا نام، کسی ایسے جگہ کا نام جو معروف ہے۔ اور نکرہ نکیر سے نکلا ہے، لا معلوم، جو معلوم نہیں ہے، جس کو عموماً بول دیا جاتا ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر میں کہوں شہر، تو شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ممبئی ایک شہر ہے، دلی ایک شہر ہے، ٹھیک ہے نا، فرید آباد ایک شہر ہے، اتراکھنڈ ایک شہر ہے، یہ تمام ایک شہر ہے، ہر طرح کا ایک شہر ہے۔ لیکن میں مطلقاً اگر کہوں شہر، تو شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جب تخصیص کر دیا کولکاتہ شہر، ممبئی شہر، تو نارمل شہر کہنا یہ نکرہ کہلایا، لیکن جب میں نے تخصیص کے ساتھ کہہ دیا کہ کولکاتہ شہر یا احمد آباد شہر یا دلی یا ممبئی، تو یہ ہو گیا معرفہ۔ مثال کے طور پر ہم یہاں طالب علم ہے سب کے سب الحمدللہ، لیکن اگر میں ان طالب علم کے اندر سمرین کہوں تو سمرین ایک نظر آئے گی آپ کو۔ اتنے طالب علم ہے، اس کے درمیان اگر میں کہوں نجم الدین بھائی، تو ہمارے نجم الدین بھائی ایک ہی ہے۔ طالب علم تو سب ہے، لیکن نجم الدین اس میں ایک ہی ہے، کوئی اور بھی ہے، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نجم الدین صاحب ہو گئے معرفہ، اور ہم سب طالب علم مکمل طور پر نکرہ ہو گئے۔
یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم تمام طلبہ ہیں، لیکن ان طلبہ کے اندر کوئی ایک مخصوص شخص ہے جس کا نام نجمودین ہے یا سمرین ہے یا کوئی بھی ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہے، نکرہ بہت زیادہ ہے، لیکن معرفہ کی تعداد بڑا کم ہے. یعنی آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں معروف لوگ یہاں دنیا میں بہت موجود ہیں، لیکن معروف شخصیت بڑے کم نظر آتے ہیں آپ کو. تو ہم وہی طریقہ اپنائیں گے، آسان طریقہ، اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جنس کے اندر ہم نے مؤنث کی پہچان کر لی تھی تو ہمارا مذکر خود بخود پہچان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس ٹاپک کے اندر معرفہ کی پہچان کر لیں گے اور نکرہ آٹومیٹکلی پہچان ہو جائے گا. ہر اسم کو ہم نکرہ کنسیڈر کرتے ہوئے چلیں گے، الا یہ کہ معرفہ کی کوئی اس میں علامت نظر آ جائے. کسی کو کوئی سمجھنے میں دشواری؟ کیمرہ آن کر لے جن کا بھی آن ہے، ٹائم کیمرہ آف کر لے جن کا آن ہے. ہاں کیا بولے؟ آواز نہیں آ رہی صحیح سے. ہاں کامن ناؤن پراپر ناؤن اس کو کہہ سکتے ہیں ایک طرف سے، جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے نا؟ سمجھنے میں جو آسانی ہو. لیکن اس کو انڈیفینٹ ناؤن اور ڈیفینیٹ ناؤن کہتے ہیں نارملی. پراپر ناؤن کامن ناؤن اسی کے اندر آئے گا، معرفہ کے اندر آئے گا. تو ڈیفینیٹ ناؤن اینڈ انڈیفینیٹ ناؤن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے جو بھی اسم آئے اس اسم کو نکرہ مانتے ہوئے چلے، الا یہ کہ معرفہ کی کوئی اس میں قسم نظر آ جائے. ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں، کوئی اسم عربی زبان میں کتنے طریقے سے معرفہ ہو سکتا ہے؟ تو لکھ لیں کل 7 مقامات ایسے ہیں جس پر کوئی اسم معرفہ ہوگا. یعنی معرفہ کے کل 7 اقسام ہیں. معرفہ کے کل 7 اقسام ہیں جب کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے. فی الحال ہم آج اس کو 5 پڑھیں گے. 2 کلاسز کے درمیان جب وہ وقت آئے گا تو میں اس کو 2 اور ذکر کر دوں گا. ابھی جو ضرورت ہے ہمیں 5 پڑھنے کی ضرورت ہے. پہلا اسم جو وسعت کے اندر معرفہ ہوگا وہ ہے اسم علم. علم کسے کہتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ جی علم کسے؟ جھنڈا، نشانی. ماشاءاللہ. علم کہتے ہیں جھنڈا کو، یعنی نشانی کو. ہمارے جتنے نام ہیں نا، میرا نام سرفراز ہے، باقیوں کا نام کچھ بھی ہے، تو یہ جتنے نام ہیں، شہروں اور ملکوں کے نام، یہ جتنے نام ہیں نا جس کو ناؤن کہتے ہیں نارملی، جس کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں علم ہیں اور وہ سارے معرفہ ہیں. مثال ایک نام ہے زید. زید مذکر ہے، زید واحد ہے. تو زید آج آپ کو یہ بھی معلوم چلا معرفہ ہے. اور کون سی قسم میں معرفہ کا؟ اس میں علم ہے. اور زید کے تعلق سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. جو پرانے ہیں وہ نہ بتائے، جو نئے ہیں وہ بتائے. لفظ زید یہ جو اسم ہے یہ معرفہ ہے، کنفرم ہو گیا. یہ منصرف ہے یا غیر منصرف اسم ہے؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. کیوں منصرف ہے غیر منصرف؟ میوٹ کر لیں. غلطی یہاں پر آپ نے کی. میں نے یہ بتایا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے اعراب کو صحیح سے نہیں پڑھا. میں نے بتایا تھا کہ اعراب اگر صحیح نہیں ہوگی گڑبڑ کریں گے ہر مقامات پر. زید مرد کے نام تو ہے، لیکن مرد کے ایسے نام جو 2 کیٹیگری میں نے بیان کرے، جس کے آخر میں یا تو بولتا آ رہا تھا یا الف و نون آ رہا تھا، تب وہ غیر منصرف تھا. تو نہ تو اس کے آخر میں بولتا آ رہا اور نہ ہی اس کے آخر میں الف و نون آ رہا. اب یہ کیا ہوا؟ اب منصرف آپ کو معلوم چل گیا کہ یہ لفظ منصرف ہے، تو اس کی تینوں اعرابی شکل آپ بول سکتے ہیں. جی زیدن، زیدن، اور اس کے بعد زیدن. ماشاءاللہ. زیدن، زیدن اور زیدن، تینوں اعرابی شکل مل گیا. ماشاءاللہ. جی ایک نام میں مؤنث کی طرف لیتا ہوں. یہ لفظ زینب. اب کوئی دوسرا بتائے مجھے یہ لفظ زینب جو ہے یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے. ماشاءاللہ. کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ عرب کے عورتوں کے نام کے بارے میں معلوم ہے غیر منصرف ہے. لہٰذا اب میں اگر آپ سے سوال کروں اس کی حالت رفع، نصب اور جر کیا ہوگی تو کوئی بتائے؟
हालत रफा इसकी क्या? ज़ैनबू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़ैनबू, ज़ैनबा और ज़ैनबा, जबरदस्त। अच्छा ये तो नाम हो गए, अब मैं शहर का नाम लेता हूं। लफ्ज मक्का, लफ्ज मक्का के ताल्लुक से आपको आप मालूम चल गया, चूंकि ये इसमें अलम में आ रहा है, ये मारिफा भी है, और मक्का चूंकि मोहन्नस भी है, मोहन्नस भी है, शहर और मुल्कों के नाम ना देखना, मोहन्नस था। मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? गैर मुनसरिफ की कौन सी कैटेगरी है? शहरों और मुल्कों के नाम, माशाअल्लाह। लिहाजा अब मक्का का एराबी शक्ल आप बयान करूं तो बयान कर देंगे, रफा नसब जर, मक्का था, माशाअल्लाह जबरदस्त, मक्का तू, मक्का था, मक्का था। यानी इसमें अलम पहली कैटेगरी आपको मालूम चल गया कि जब भी कोई किसी का नाम होगा, किसी शहर का नाम होगा, किसी मुल्क का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, तो वो इसमें अलम के अंदर दाखिल होकर मारिफा हो जाएगा। पहली किस्म अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। किसी का कोई सवाल है इसके अंदर? चले नहीं है। दूसरी किस्म, इसमें जमीर, जमीर किसे कहते हैं? वो जमीर जो हमारे अंदर जमीर है, वो जमीर नहीं, ये प्रॉपर नाउन है। ये जी प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन होते हैं ना, प्रोनाउन, सॉरी ये प्रॉपर नाउन से ये प्रोनाउन आ गए। तो प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन से, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें जमीर क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी अगर मैं कहूं जैद एक नेक लड़का, जैद एक लड़का है, या जैद मेरा दोस्त है, वो नेक है। अब मैंने वो उर्दू में इस्तेमाल किया, तो वो किसके लिए इस्तेमाल किया मैंने? जैद के लिए। इंग्लिश में कहूं जैद इज माई फ्रेंड, ठीक है ना, जैद इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी गुड, तो इंग्लिश में मैंने जैद के लिए क्या इस्तेमाल किया? ही। तो अरबी जुबान में भी ही, शी के लिए जो अल्टरनेटिव इस्तेमाल होगा अरबी जुबान में भी, वो तमाम जमायर जो हैं, वो जमायर भी मारिफा की किस्म है। अब हमारा टॉपिक अभी इसमें जमीर पढ़ना नहीं है, मैं मिसाल बयान कर रहा हूं, हम इसको तफसील से पढ़ेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी मैं अपनी फहरिस्त तक की कंप्लीट करवा रहा हूं। लिहाजा मिसाल के तौर पर इंग्लिश में अगर वो ही है, तो अरबी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हुआ। अगर अरबी में वो ही है तो अरबी, तो इंग्लिश में उसको ही इस्तेमाल करता है, तो अरबी में उसको हुआ कहते हैं। और अगर वो ही शी है ना, ही अगर शी है तो उसके लिए अरबी इस्तेमाल करता है हिया, हुआ, हिया। अब ये हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हमें इसको पढ़ना नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया कि जब हम जमायर के ताल्लुक से हमारे पास में इल्म पहुंच गया कि जमायर हमेशा मारिफा होता है, जमायर हमेशा मारिफा होता है, प्रॉपर तरीके से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में। दूसरी किस्म मुकम्मल। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? चले तीसरे की तरफ में आते हैं। इसमें इशारा, हम इशारा देने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये दूर है तो मैं करूंगा वो, है ना जी। इंग्लिश में कहूंगा दिस, दूर है तो वो डैट, ठीक है ना। तो जाहिर बात है अरबी के अंदर में भी इशारा देने के लिए कुछ अल्टरनेटिव इस्तेमाल होगा। तो जो अल्टरनेटिव इस्तेमाल होगा वो इसमें इशारा, वो तमाम के तमाम मारिफा होंगे। मिसाल, ये लफ्ज आपने सुना है हाजा। हाजा अगर किसी चीज करीब है तो ये हाजा अगर कोई करीब है तो अरब इंग्लिश में इसको इस्तेमाल करता है दिस। और अगर दिस अरबी के अंदर शी है यानी मुअन्नस है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाज़िही। लेकिन इंग्लिश में दिस को इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस, दोनों के लिए दिस इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये करीब के लिए। इसको तफसील से पढ़ेंगे। मैं वापस से कह रहा हूं इसमें इशारा अभी हमारा टॉपिक नहीं है, मैं फहरिस्त मुकम्मल करवा रहा हूं। इसमें इशारा को हम तफसील से पढ़ेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? बस आप समझ ले। अच्छा मैं आपसे सवाल करूं, ये हाजा मोरा भैया मबनी है? लफ्ज़ हाजा मोरा भैया मबनी है?
مبنی لہذا اس کی تینوں اعرابی شکل بیان کریں. ہاذا ہاذا ہاذا، ہاذی ہاذی ہاذی. ماشاء اللہ. اب آتے ہیں چوتھے نمبر پر. جی یہ جو ہے نا اس میں موصول، یہ ایک دم آخر میں جا کے پڑھیں گے، ایک دم آخر میں، اس میں زیادہ ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں. اس میں موصول کیا ہے؟ موصول کہتے ہیں دو جملوں کو جوڑنے والا لفظ. مثال کے طور پر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو. زید ایک لڑکا ہے جو بڑا نیک ہے. دیکھیں دو جملوں کو میں نے جوڑ دیا. یہ دو جملوں کو جوڑنے والا لفظ کون سا ہے؟ جو. دو لفظوں کو جوڑنے والا لفظ اردو میں کیا ہے؟ جو. انگلش میں اس کے ایکویلنٹ ہو استعمال ہوتا ہے، وچ استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس کے ایکویلنٹ استعمال ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا میوٹ کر لیں ان کا. جن کا ساؤنڈ آن کرنے کی بنیاد پر اس طرح کا شور ہو رہا ہے وہ مائک آن نہ کرے. الذی، جو کے بارے میں من کا استعمال بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس میں استفہام میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ موصول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر الذی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، من کا بھی استعمال ہوتا ہے صحیح ایک مقامات پر. آپ الذی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہو وچ لے لے، اور الذی اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے اللتی استعمال ہوتا ہے. اللتی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چار اسما آپ کے سامنے آ گیا، یہ چار فہرست آپ کے سامنے ہے. اب اگر مجھے بتائیں کہ میں اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی لفظ لکھوں تو کیا آپ اس قابل ہیں ان چیز کو سامنے رکھ کر اس اسم کی پہچان کر پائیں کہ وہ معرفہ یا نکرہ؟ اس قابل ہیں آپ؟ کانفیڈنس ہے؟ پہلا بتایا، کون بندہ بتائے گا؟ پہلا کون ہے اس کے اندر ہمت ہے؟ ماشاء اللہ. دیکھیں یہ لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا، آسان رکھ رہا ہوں، کتاب. چار چیزوں کو یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے اس کو سامنے رکھیں گے اور اپنا دماغ نہیں لگائیں گے. جو بورڈ پہ ہے جتنا استعمال کرنے کو کہا ہوں اتنا استعمال کریں. جو بورڈ پر نظر آ رہا ہے اس بورڈ کو دیکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. معرفہ ہے. کتاب کیا اس میں علم ہے؟ کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے؟ اس میں ضمیر میں آ رہا ہوا یا اس میں کچھ بھی ایسا آ رہا، وہ ایسا کوئی ساؤنڈ نظر آ رہا اس کے اندر؟ نہیں. اس میں اشارہ ہے؟ نہیں. اس میں موصول ہے؟ نہیں. پھر یہ معرفہ کیسے ہوا؟ میں نے بتایا ہر اسم کو کنسیڈر کریں گے نکرہ جب تک کہ اس کے اندر یہ چار علامت نظر نہ آ جائے. اب دوبارہ سوال کرتا ہوں، لفظ کتاب معرفہ ہے یا نکرہ؟ کیوں؟ سوال کا جواب کیوں تو آپ بولیں گے یہ چاروں میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہمیں. ٹھیک، چلے نیکسٹ بتائے، کون بتائے گا؟ قلم. لفظ قلم معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. کیوں نکرہ ہے؟ میوٹ کر لیں. ماشاء اللہ. یہاں لکھ رہا ہوں میں. کوئی بتائے گا یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ. کیوں معرفہ؟ اس میں علم میں آ رہا نا لندن. لندن ایک شہر کا نام ہے، ملک کا نام ہے نا. ماشاء اللہ. یعنی اب آپ کو الحمدللہ اس قابل ہیں کہ آپ معرفہ اور نکرہ کا پہچان کر سکتے ہیں. صحیح بٹھا رہا ہوں میں. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایک لفظ اور دے دیتا ہوں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. کرسی یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. اب
بہت امپورٹنٹ چیز، بہت مزہ آئے گا، جانتے ہیں آج آپ کو معلوم بھی پڑے گا. کوئی نکرہ اسم کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ یہ نکرہ اسم ہے نا، نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، لیکن اب اس کو معرفہ بنانا چاہ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا، ہم ان کے نخرے ختم کریں گے اور ان کو نکرہ سے معرفہ بنانا ہے. تو نوٹ کر لے کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ال داخل کر دے. الف زبر آ اور لام سکون، الف لام زبر ال داخلہ کر دے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا. میوٹ کر لے، جن کا ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا نا وہ مائک آن نہ کرے واپس. ال یا پھر وہ ری جوائن کرے. کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ال داخلہ کر دے، اس کے شروع میں ال داخل کر دے. تو کتاب تھا تو کتاب کی تینوں اعرابی شکل ہو رہی تھی، کتابن، کتابن، کتابن. ال داخلہ کر دیے ہم نے. ابھی یہ اعراب نہیں ڈسکس کریں گے، ابھی آپ کچھ دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں. نکرہ اسم ہے کرسی، اس کو بھی ال داخل کر دیجیے، الکرسی. قلم ہے تو داخل کر دیجیے القلم. معرفہ سے نکرہ ہو گیا. لہذا یہ معرفہ کی ایک نئی قسم بن گئی، معرفہ کی ایک نئی قسم بن گئی. تو 5 4 یہ ہو رہا تھا. 5واں نمبر جو ہم نے مکمل کرنی تھی، 5واں نمبر ہے معرف باللام. معرف باللام، لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا. یہ 5 چیزیں اس کو نقل کر لیں، نوٹ کر لیں اور شارٹ کٹ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ میں اس کو مٹاؤں. یہ 5 قسم کے اندر میں ہی کوئی اسم معرفہ ہوگا. اس کے علاوہ 2 اور رہ گئے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال ابھی آپ کو 5 قسمیں نظر آ گئے، دیکھ لیں. ابھی کروں گا، اس کو ڈسکس کروں گا ابھی انشاءاللہ. یہ 4 ڈسکس ہو گئے نا، یہ 4 میں کسی کو دقت نہیں ہے، اس کو ایک دم لاسٹ میں پڑھیں گے، ایک دم آخری کلاس ہمارا یہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. بس یہ 3 کو ایک دم یاد رکھیں. اس میں علم، کسی بھی شہر کا نام، ملک کا نام، کسی شخص کا نام اس میں علم میں داخل ہوگا اور وہ معرفہ ہوگا. اس میں ضمیر، ضمائر جب ہم پڑھیں گے تو تمام ضمائر ہمارے سامنے آئے گا، وہ تمام کی تمام ضمائر معرف، یہ معرفہ کہلاتا ہے. اس میں اشارہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں اشارہ کتنے ہیں وہ ہم بھی پڑھیں گے تفصیل سے. اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوگا. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا اس میں علم معرفہ ہے، اس میں ضمیر معرفہ ہے، اشارہ معرفہ ہے، اس میں موصول معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور 5واں قسم میں معرف باللام، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کو بھی مٹاؤں میں. دیکھیں یہ جو نام ہے نا معرف باللام، باللام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا، لیکن ہم نے اس کو ال کے ساتھ شو کیا. ہوتا کیا میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ لفظ ہے الف اور لام. اس کو میں الف کیوں کہہ رہا ہوں جبکہ الف تو ہے نہیں؟ یہ الف ہے حمزہ ہے، الف حمزہ ہے نا، لیکن اس کو بعض لوگ الف بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقاعدہ طور پر ان دونوں کا اپنا نام ہے، ان دونوں کا اپنا نام ہے. دیکھیں یہ لفظ جب کتاب تھا نا تو کتاب کو معرفہ بنایا صرف لام نے، یہ معرفہ بن گیا. الف کی ضرورت نہیں تھی، حمزہ کی ضرورت نہیں تھی. پرابلم یہ تھا نا کہ لام تھا ساکن، لام تھا ساکن. اب میں جتنی بھی کوشش کر لوں اس کو پروناؤنس نہیں کر پاؤں گا. یہ کتاب نہیں پڑھ پا رہا ہوں میں، یہ کتاب پڑھ نہیں پائیں گے آپ. تو نہ پڑھنے کی صورت پر عرب نے اس کے شروع میں ایک الف جو زبر کے ساتھ جب آیا اس کو پڑھنے کے لیے ایک حمزہ داخل کر دیا. لہذا جب میں اس کو منفرد پڑھوں گا یعنی سنگل کر کے پڑھوں گا تو میں اس کا الف کو پڑھوں گا، اس کا حمزہ کو پڑھوں گا الکتاب. لیکن اگر پیچھے کوئی لفظ موجود ہو اور ملا کر پڑھوں گا تو یہ لکھے کی الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا اور اس کا زبر غائب ہو جائے گا. مثال آپ نے قرآن مجید کھولا، سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کیا تو وہاں پہ آپ کو لفظ نظر آئے گا ذالکل. اب آپ وہاں یہ نہیں پڑھتے ذالکا الکتاب، آپ پڑھتے ہیں ذالکل کتاب.
تو آپ کو وہاں پہ ایک الف لکھے کی صورت میں نظر آئے گا, زبر نظر نہیں آئے گا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ الف اس بنیاد پر ہے کہ یہ بعض دفعہ الف بھی بن جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ حمزہ ہو جاتا ہے. اب اس کے اپنا ایک نام ہے, اس کا ایک اپنا نام ہے. یہ لام صاحب ہے نا, اس کو اچھے سے بیٹھا لے ذہن میں, یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے. آپ کے پیچھے بہت سے لام صاحب آئیں گے, پوری عربی کے اندر کئی لام صاحب آئے گا. یہ پہلا انٹروڈکشن ہوا ایک لام صاحب کا, اور اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ اس لام کو کہتے ہیں لام تعریف. کیا کہتے ہیں جی؟ اسلام کو کہتے ہیں لام تعریف, یعنی معرفہ بنانے والا لام. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حمزۃ الوصل. وصل کیا کہتے ہیں؟ درمیان میں ڈالے ملانے کے لیے آ رہا ہے, پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. یہ جب میں اس کو منفرد پڑھوں گا تو میں پڑھ دوں گا الکتاب, جب میں اس کو ملا کر پڑھوں گا تو میں پڑھوں گا ذالک الکتاب. الف لکھا رہ جائے گا وہاں پہ. کلیئر ہے یہاں تک؟ زبردست. پانچواں قسم کیا ہوا جی؟ معرب باللام. اب الکرسی, القلم, نکرہ تھا قلم, معرفہ بنایا ہم نے ال کے ساتھ. اب بہت بڑا امپورٹنٹ, کتاب جب بغیر الف لام کے آ رہا تھا تو ہمیں پتہ یہ واحد اسم ہے اور یہ منصرف اسم ہے, ٹھیک. لہذا اس کی تینوں اعرابی شکل کیا ہوگی؟ کتابن اور کتابن. لیکن جیسے ہی اس کے آخر میں الف اور لام داخل لیتا ہے تو یہ سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ اس کی تنوین کو گرا دے گا. کیا سمجھے ہم نے؟ جن اسما کی اعراب دو پیش, دو زبر, دو زیر کے ساتھ آ رہے تھے یا تنوین کے ساتھ آ رہے تھے, مطلق یاد کر لے, کوئی اسم جس کا اعراب تنوین کے ذریعے سے شو ہو رہا تھا, جیسے ہی اس کے شروع میں ال کا داخلہ ہوتا ہے اس کی تنوین کو اڑا دیتا ہے. وہ تنوین کی اڑا دیتا ہے, اس کو تنوین غائب کر دیتا ہے. لہذا کتابن سے الکتاب, کتابن سے الکتابا. اب جب کتابن ہو رہا تھا تو دو زبر کے بعد ایک الف لکھ رہے تھے ہم, یہی تھا نا. لیکن جب میں نے اس کے شروع میں ال داخل کیا تو ایک زبر تو گر گیا, لہذا اب الف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کیونکہ دو زبر کے بعد ایک الف آتا ہے. جب دو زبر ہی نہیں ہے تو الف کی ضرورت نہیں ہے. لہذا الکتابو, الکتابا اور حالت جر الکتابی. اب یہ ال ہے کیا اور آسان کر دو. ال انگلش میں ڈی کے ایکویلنٹ ہوتا ہے جی. اب کلیئر ہوا؟ بک, کوئی بھی بک. لیکن جب میں کہوں دی بک تو آپ سمجھ گئے کسی خاص کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی کو انہوں نے کہا تھا اس دن, کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کیسے بنایا جائے, یہی طریقہ جی. کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے انگلش میں شروع آرٹیکل دی کا استعمال کرتے ہیں, عربی میں آرٹیکل دی کا ایکویلنٹ ہے ال. کلیئر؟ دیکھیں بتا, دیکھیں جب جس اسم کی اعراب تنوین کے ذریعے سے آ رہی تھی, رفع نصب جر, جب اس تنوین والے اسم کو اوپر الف لام داخل لیتا ہے تو اس کی تنوین کو غائب کر دیتا ہے, تنوین ڈیلیٹ کر دیتا ہے. 36 کا آنکڑا ہے, 36 نہیں 37 کا آنکڑا ہے ان لوگوں کا. یہ ال کے ساتھ تنوین آتا ہی نہیں اس کا. وہ بولے گا میں آؤں گا, آپ میں سے ایک کو جانا پڑے گا. یہ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں, دعوت آئی فلاں گھر سے, فلاں آ رہی ہے, اس کو بھی دعوت دیا ہے, ہاں دعوت تو دیا ہے, ہم نہیں آ رہے, پھر آئیں گے ہی نہیں, ہم شکل نہیں دکھائیں گے. تو یہ معاملہ یہاں پہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی ال داخل لیتا ہے تو اس کی ایک تنوین کی ایک بہن کو غائب کر دیتا ہے, بولتا ہے اس کو نہیں لانا ہے, آؤں گا میں, ایک کو غائب کرو. تو یہ معاملہ اب یاد رہے گا انشاءاللہ, اب یاد رہے گا پکا, ٹھیک ہے نا. تو کیا دیکھا ہم نے جی, کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نکرہ اسم کے شروع میں ال داخل کر دے. لیکن یاد رہے جو اسم آلریڈی معرفہ ہے اس کو معرفہ بنانے کے چکر میں نہیں پڑنا. مثال میں اگر کہوں زید,
تو میں اس کے شروع میں داخل کروں گا، کروں داخل؟ نہیں کروں نا، یہ تو آلریڈی معرفہ ہے، یہ تو آلریڈی معرفہ ہے نا. لیکن آپ چیز ایک غور کریں گے، معرفہ ہے نا یہ، ہاں اب معرفہ ہے اور اس کا اعراب بھی بغیر تنوین کا آتا ہے، اس میں داخل ہونے سے بھی کوئی اثر نہیں کرتا. لیکن بعض مقامات پر یہ چونکہ آلریڈی معرفہ ہے، لیکن آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گا المکہ. نارملی عرب ایسا نہیں کرتا، کسی شہر اور ملکوں کے نام کے ساتھ یا نام کے ساتھ بھی بعض دفعہ جہاں عرب نے استعمال کیا ہے ہم استعمال کریں گے، نارملی ہم نہیں کریں گے. یعنی بعض مقامات پر آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو معرفہ ہیں آلریڈی، لیکن اس کے شروع میں بھی داخل کیا. تو یہ عرب اپنے طرف سے کرتا ہے، ہمیں نہیں کچھ کرنا، ہمیں چھیڑخانی نہیں کرنا، ہمیں یہ پڑھا ہے ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے، اپنے مرضی سے نہیں کرنا. ہاں عرب نے اگر کسی مقامات پر کیا ہے تو ہم نے تو اس کو سیکھنا تو وہ لے لینا، اپنے مرضی سے نہیں کرنا. الف لام اور ہر اسم میں داخل کرے، دو مقامات پر نہ کرے. پہلا اسم علم، اسم علم پر کبھی بھی ال داخل نہ کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضمائر کے اوپر داخل کرے، نہ حاضہ ہے تو الحاضہ بنا دے، ایسا نہیں ہے. اتنی کامن سینس آپ کو، ہوا ہے تو ال ہوا بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آلریڈی معرفہ ہے، علم پر داخل نہ کریں. ہم دوسری قسم ہے، جب انشاءاللہ ہم اس کو مرکبات پڑھیں گے تو وہ کلیئر کر دیں گے دوسرے مقام پر کہاں نہیں کر سکتے. کس کو سمجھ میں نہیں آیا فتح بات بتائیے. پھر ایک اور چیز بتا ہوا اس کو کلیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں علم پر ال داخل نہیں ہوگا. ہاں عرب نے اگر کسی مقام پر استعمال کیا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ہم نہیں کریں گے. صحیح کلیئر؟ کلیئر ہے نا جی؟ پکی بات ہے. معرفہ پہچان کر سکتے ہیں معرفہ اور نکرہ. تو شروع میں ذالک الکتابو جو لفظ آیا ہوا ہے الکتابو، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا وہاں کتابوں سے الکتابو ہو گیا تھا، تو وہ معرفہ تھا نا یا نکرہ تھا؟ معرفہ تھا یا نکرہ ہے؟ پہلے نکرہ تھا، لیکن قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جب لفظ آیا ہوا ہے تو وہ الکتاب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. ماشاءاللہ. ایک حدیث میں نکال لو انشاءاللہ، نکالنا بھول گیا تھا وہ نکال. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَمَجْتَمَعُ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ، دیکھیں یہ لفظ ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، میں مکمل کروا دوں اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا آپ لوگ کو. یہاں پہ ایک لفظ ہے قوم، یہ معرفہ یا نکرہ جی؟ نکرہ کیوں ہے؟ نکرہ کیوں ہے؟ پانچ کیٹیگری میں نہیں آ رہے، سیدھی بات، سمپل پانچ کیٹیگری میں نہیں آ رہے، نکرہ ہے ماشاءاللہ. اچھا مجتمع قوم فی بیت، معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ ماشاءاللہ. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. سب سے پہلے بتائیے مذکر یا مؤنث ہے لفظ؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ گول تھا ماشاءاللہ. معرفہ یا نکرہ؟ پوٹ کر لے جن کا بھی آ رہا، جن کی جانب سے ہو رہا نا میوٹ کر لے وہ. ہاں یہ جن کا بند کرنے کے بعد پرابلم سالو ہو رہا نا وہ خود سمجھ لے کہ ان کا طرف سے پرابلم ہو رہا ہے. وہ بظاہر بولے بس مائک بند نہ کرے، اپنے مرضی سے بولے، اللہ کے فرشتے سن رہے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ اس حدیث کے اندر ہے. السکینہ یہ مؤنث ہے اور یہ معرفہ بھی ہے الحمدللہ. ال کی دیکھا ال لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم رحمہ.
جی یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ ماشاء اللہ دیکھیں الملائکہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ ارے معرفہ بھائی، نکرہ کہاں سے دکھ رہا ہے آپ کو؟ حل دکھ رہا نا شروع میں. اب میں یہ حدیث کو بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، بڑی پیاری رسید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت، جب کوئی قوم یعنی جب قوم نکرہ آیا نا تو کوئی بھی قوم کی بات ہو رہی ہے. جب کوئی قوم اجتماع کرتے یعنی جمع ہوتے ہیں فی بیت، گھر میں. کون سے گھر میں؟ من بیوت اللہ تعالی، اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر میں. یتلون کتاب اللہ، اور وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، ٹھیک ہے نا. وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور پھر وہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں. بینہم، اپنے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان. الا نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ رب العالمین ان پر سکینت نازل کرتا ہے. وغشیتہم رحمہ، اور ان کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے نا. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ، اور پھر اللہ ذکر کرتا ان کی، اللہ ذکر کرتا ان کی، کن کی؟ جو یہ معاملات کرتے ہیں. فی من عندہ، اس کے پاس، جو اس کے پاس ہے. کون ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کے فرشتے. یہ اللہ رب العالمین نے ایسے مجلس کو، جب ہم قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ایسے مجلس کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ ایسے مجلس جہاں پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہے یا نہیں کیا واللہ عالم، لیکن میں نے یہ محسوس کیا، یہ ایک گھنٹہ کیسے گزرتا مجھے نہیں معلوم چلتا، اور یہ ایک گھنٹہ کے درمیان میرے باہر کے ذہنوں کا خیالات غائب ہو جاتے ہیں، اور ایک سکون سا طاری ہو جاتا ہے مجھ پر کہ جب میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. اور میں امید کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حق ہے، اور اس بنیاد پر میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. جب آپ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ایک الگ کیفیت معلوم ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کتنی زبردست بات ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 6 کلاسز کے بعد آپ اس حدیث کو کل تک پڑھتے تھے، آج سمجھ پا رہے تھوڑی تھوڑی کہ یہ لفظ قوم آپ کو مجہول نظر نہیں آ رہا. میں نے شروع میں ایک بات کہا تھا کہ آج تک جو قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں نا ان کے الفاظ آپ کو مجہول نظر آئیں گے، لیکن آج کے بعد آپ اس الفاظ کو مجہول، اب آپ مجہول نہیں پڑھ پا رہے اس کو. اب آپ کو معلوم ہے یہ قوم کیا ہے، آپ اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے مذکر ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے واحد ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے یہ معرفہ نہیں ہے نکرہ ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے اس کی تینوں اعرابی شکل کیا ہے. کیا ہوگی جی؟ قومن، قومن، قومین. اور میں الداخل کروں گا تو اس کے سامنے، اس کے شروع میں تو کیا ہوگا؟ القوم، القوم، القوما، القومی. بھائی تین الداخل کرے جی. البیت، البیتا، البیتی. اب ایک بہت امپورٹنٹ بات، اچھا اس کو پڑھے ہم پڑھ رہے ہیں القوم، پڑھ رہے نا، اس کو پڑھ رہے ہیں البیت، اس کو پڑھے، لام چھوڑ دیا ہم نے، اس پہ لام نہیں پڑھا ہم نے، اس کو پڑھے، لام نہیں پڑھا ہم نے، یہاں لام پڑھ رہے، یہاں لام پڑھ رہے، یہاں نہیں پڑھ رہے. اس سے دشمنی ہے؟ نہیں نا. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جن کو معلوم ہے وہ نہ بولے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ سیکھ لیں. آج کہاں پڑھ رہے ہیں ہم لام؟ پڑھ رہے ہیں جی. کہاں لام پڑھنا ہے، کہاں لام نہیں پڑھنا ہے؟ آپ سے سوال ہوگا لام کہاں پڑھنا ہے، جواب یہ دینا ہے حق کا خوف اجبدہ میں. کیا جی؟ یہ کیا ہے؟ اسکرین شیئر کب چالو ہو گیا بھائی؟
स्क्रीन दिख रहा ना सबको? तो क्या बात, अरे किसी और ने शेयर कर दिया है। हाँ यही तो बोलूं मैं, क्या कर रहे हो जी? हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ अल पढ़ना है, कहाँ अल नहीं पढ़ना है। अल का लाम कब पढ़ना है? तो जवाब है हक का खौफ अजब गम है। किस किस को याद हो गया जी? हक का खौफ अजब गम है, ये होता है मामला। अब बाद लोगों को देखेंगे ना, जब उनको दीन की बात बताए ना तो बोलते अरे भाई काहे बता दिया, नहीं मालूम था तो गुनाहगार नहीं था, बता दिया अब नहीं करूंगा तो बड़ा गुनाहगार बन जाऊंगा। तो हक का खौफ अजब गम है, इनको बड़ा अजब गम हो रहा। तो ऐसे लोग मिलते हैं लोगों के अंदर, आपको इस तरह से याद हो जाएगा जी। क्या जी? हक का खौफ अजब गम है। किस किस को याद हो गया? सवाल आपसे होगा किसका नाम पढ़ना है, तो जवाब यह है हक का खौफ अजब गम है। अभी बता रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि लाम पढ़ना है। क्या पढ़ना लाम, इसका मतलब बता रहा। देखें, इसके शुरू के जितने हुरूफ है, इसमें जितने हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं ना, इन सारे हुरूफ को जब ये अल लाम यानी लाम साकिन से बाद में आ जाए तो इसका अल पढ़ना है। मिसाल, हा अल हक, देखिए अल पढ़ दिया हमने, अल हक। काफ पढ़े जी कोई एक, अल कलम, अल कलम, अल कौम, देखिए लाम पढ़ रहा हूं इसका। काफ, अल किताब, अल कहार, पढ़ दिया लाम हमने। अलिफ, अल अव्वल, अल आखिर, लाम पढ़ दिया हमने। खा, अल खौफ, अल खबीर, ठीक है ना जी। वाओ, अल वहाब, अल वाहिद, लाम पढ़ दिया हमने। फाजी, अल फाजिर, अल फज्र, लाम पढ़ दिया हमने। क्या हुआ जी? ऐन जी, अल आलिम, अल अलीम, जीम जी, जिम से बोले कुछ। अल जब्बार, सब मैं ही बोलूं, आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। अल जब्बार, बाजी, अल बासित, अल बाब, देखिए नाम पढ़ रहे हैं हम सबका। गैन, अल गफ्फार, कौन हाथ खड़ा किया जी? कुछ बोलना? हाँ, तशदीद अलग चीज है ना, वो तो शद हो गया ना, वो तो शद नहीं, तनवीन की बात कर रहा हूं, तनवीन गिरता है, तशदीद अलग चीज है ना। अल गफ्फार, अल मोमिन, अल मुस्लिम, अल मालिक, हाँ जी हाँ बोले। अल हादी, अल हादी या अल यकीन, यानी हक का खौफ अजब गम है। अंदर जितने भी हुरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उन हुरूफ से पहले अगर वो लाम तारीफ हो तो उस लाम को लाम पढ़ना है, उस लाम के लाम को पढ़ना है। और इन हुरूफ को क्या कहते हैं तजवीज के अंदर? शमसी हुरूफ, कमरी हुरूफ, सॉरी। क्या कहते हैं जी? कमरी हुरूफ। टोटल कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14। और हुरूफुल हिजा की तादाद कितनी थी? 28। 28 नॉर्मली चलते हैं, यानी 14 कमरी हुरूफ है और बाकी जो बचे उसको नहीं पढ़ना है, वो तमाम कहलाते हैं शमसी हुरूफ। वो क्या कहलाते हैं? शमसी। शमसी हुरूफ, कमरी हुरूफ, शमसी हुरूफ।
کنفیوژن دور کرنے کا ایک طریقہ بتا دو رہا ہوں میں جس طرح سے یاد کیا ہوں یہ کنفیوژن کو. قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند. شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج. چاند پر قدم رکھ دیا ہم نے, قدم رکھا جا سکتا ہے, وہاں اتر سکتے ہیں. لہذا چاند سے یاد رکھے کہ اس پر قدم رکھ سکتے ہیں, یعنی اس کا لام پڑھ سکتے ہیں. سورج پر نہیں رکھ سکتے قدم, سورج کے قریب بھی نہیں آ سکتے. لہذا سورج سے یاد رکھے کہ ان کا لام کو نہیں پڑھنا. اب دیکھیں سین جو ہے اس میں کہیں آ رہا ہے, نہیں آ رہا نا, لہذا اس کا لام کو لام نہیں پڑھا ہم نے, السکینہ پڑھ دیا. رو آ رہا اس کے اندر, حقا خوف وجب میں کہیں آ رہا, نہیں آ رہا نا, لہذا اس کا نام نہیں پڑھیں گے لام. کلیئر؟ یہ تھا جی آج کا کلاس. الحمدللہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ سوال کر لیں. ٹوٹل 5 قسم کے اسماء کو ہم نے دیکھا کہ کوئی اسم حالت, 7 قسم کی حالت میں کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے. 5 ہم نے پڑھا. اس میں علم یعنی کسی کا نام ہو, کسی شخص کا نام ہو, کسی جگہ کا نام ہو, کسی شہر کا نام ہو, کسی ملک کا نام ہو, وہ سارے کے سارے اس میں علم میں داخل ہوگا. دوسرا اس میں ضمیر, جتنے ضمائر استعمال ہوتے ہیں نا وہ ہم پڑھیں گے باقاعدہ طور پر. ان تمام ضمائر کو معرفہ میں شمار کیا جاتا ہے, وہ تمام معرفہ ہیں. اس میں اشارہ کرنے کے لیے جو عربی لفظ استعمال کرتا ہے وہ تمام معرفہ کہلاتے ہیں. اور چوتھا اس میں موصول جو 2 جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے, جیسے الذی, اللتی, یہ تمام کے تمام معرفہ کہلاتے ہیں. ٹھیک. 5واں کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کا طریقہ یہ کہ اس کو شروع میں ال داخل کر دیں, اور ال داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے تنوین کو غائب کر دیتا ہے. یعنی جب کبھی وہ کسی تنوین والے اسم پر داخل ہوگا وہ ال داخل ہوتے اس کی تنوین کو غائب کر دے گا. لیکن جس کا تنوین ہے ہی نہیں اس کی کوئی غائب کرے گا. اب اس کا مطلب نہیں کہ اس کا واو بھی غائب کر دے گا, نہیں, تنوین بس غائب کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا اسم آپ کے سامنے آ گیا جو غیر منصرف ہے, اب اس پر اپنے ال داخل کر دیا. ٹھیک ہے نا. جیسے مساجدو, اب اگر میں نے اس پر الف داخل کر دیا تو المساجدو ہی رہے گا. ہاں, اور ایک پوائنٹ, المساجدو ہی رہے گا. اس پر تنوین چکے ہیں نہیں تو غائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ کہ اس کو بھی غائب کر دیں آپ, نہ, یہ نہیں کرنا ہے. دوسری وجہ یاد رکھ لیں ایڈوانس میں, یہ ال ایک اور طاقت ہے اس کے اندر. میں نے بتایا تھا کہ کوئی غیر منصرف اسما جو ہے نا وہ حالت جرم زیر کو قبول نہیں کرتے, حالت جرم زیر کو قبول نہیں کرتے. لیکن یہ ال کے اندر اتنی طاقت ہے جب اس کو حالت جرم جانے کی ضرورت پڑے گی, جب اس کو, اب کب پڑے گی, بعد میں پڑیں گے, لہٰذا یہ ال کی وجہ سے حالت جرم جب جائے گا تو یہ مساجدی بھی آ جائے گا, المساجد ہو جائے گا. یہ یعنی حالت جرم, میں نے بتایا نا حالت جرم کبھی زیر کو قبول کر لے گا غیر منصرف اسما, تو اس کی پہلی ایک قسم آپ کے سامنے میں نے ایڈوانس لیول میں ایڈوانس میں دے دی آپ کو, تحفہ ہے میرے طرف سے, آپ لے جائیں, خوش رہیں, آباد رہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو بعد میں معلوم چلے گا کیوں, کب زیر میں جانے کی ضرورت پڑے گی. جب زیر میں جانے کی جر میں ضرورت پڑے گی نا اس کو جانے کا, تو یہ ال کی وجہ سے حالت جرم زیر کو قبول کرے گا. نارملی کیا آئے گا المساجد, المساجدہ, المساجدہ, لیکن یہ حالت جر میں اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں المساجد, المساجدہ, المساجدی. ٹھیک ہے نا. کلیئر. یہ جی الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اور الف اور لام کا نام اچھے سے یاد رکھ لیے گا, حمزۃ الوصل اور لام تعریف. لام کا نام ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ آنے والے بہت سے لام آپ کو ملیں گے جس کا الگ الگ نام ہوگا. کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کر لینا, تو پھر اختتام کرتے ہیں. کوئی سوال جی؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ کلیئر ہے. اچھے سے جا کر کے نیکسٹ کلاس کے لیے پریپریشن یہ ہوگا کہ یہ جتنی کلاسز ابھی ہم نے پڑھا اسم کے چاروں پہلو, جنس کو, عدد کو, اعراب کو اور وسعت کو بڑھیا سے پریکٹس کریں گا. اچھے سے پریکٹس کریں گے تو نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا آپ کا محنت کا پھل ہے. جو ناغا کرے گا وہ پھل نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے نا. جس کو پھل کھانا ہے وہ آ جائے انشاءاللہ کلاس میں. نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا اس پر ہم اپنے پڑھے جتنا بھی ہم نے پڑھا اب تک اس کو اس پہ اپلائی کریں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ عربی میں جملے بنانے کے قابل ہو جائیں گے. آپ انشاءاللہ جملے بنائیں گے انشاءاللہ, اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات بھی آپ کو یاد آنا شروع ہو جائے گا. آپ خود بنا سکتے ہیں انشاءاللہ, ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. یہ قابل ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ.
لیکن اس کے لیے محنت کیا کرنی ہے آپ کو؟ پچھلے جتنے کلاسز ہیں اس کو پہلے سے مشق کرنا ہوگا، اچھے سے مشق کرائیں گے انشاءاللہ تب آپ کو یہ فائدہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ خاموشی دو وجہ سے ہو سکتی ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، یا تو سب آ رہا ہے یا تو کچھ نہیں آ رہا۔ سب آ رہا تو شاباش، بہت بہتر، ایوارڈ ملے گا آپ کو انشاءاللہ، لیکن نہ آ رہا تو نقصان ہے، آپ خسارے میں، بتا رہا ہوں پہلے۔ کوئی سوال؟ وعلیکم السلام۔ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز؟ لیسن 5، ہاں کلاس 5 پی ڈی ایف اس کی۔ بھائی دیکھیے میری بات سنیں آپ لوگ، آپ اپنا مشق کیا کریں، آپ اپنا نوٹس بنائیں۔ پہلا کام ہم تو بھیج دیں گے انشاءاللہ، وہ لیٹ بنائی تھی، وہ ایمان نے لیٹ بنائی تھی تو وہ انشاءاللہ گروپ میں، گرلز کے گروپ میں دوسرے نے ڈال دیا تھا۔ بوائز میں اگر کوئی دوسرا بنا رہا تو کوئی ڈال دے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اپنا اپنا نوٹس بنائے۔ آپ جس اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھیں گے نا وہ کوئی اور نہیں سمجھ پائے گا، تو آپ کو اپنے طریقے سے سمجھانا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھانا خود کو کیسے ہے، تو اپنا نوٹس بنائے زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنے استاد کی کتاب سے بھی نہیں پڑھاتا ہوں، میں اپنے نوٹ سے پڑھاتا ہوں آپ لوگ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے جس اعتبار سے، جس ترتیب سے، تو میں اس ترتیب سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا نا۔ تو کتاب تو میرے پاس ہے، میں پی ڈی ایف اگر آپ کو دے دوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو آپ محنت کریں گے، آپ محنت کر کے نوٹس بنائیں گے، اس میں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہوگی، اور میری ہینڈ رائٹنگ اسی بنیاد پر اچھی ہوئی ہے، اردو کی، ٹھیک ہے نا؟ تو دو فائدہ ہوگا، ایک تو یاد بھی ہوگا آپ کو اچھے سے، ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ میں ڈال دوں گا آپ کو گروپ میں۔ ہاں بولے۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو فٹافٹ کر لے، تو پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔